میں نے ایک دانشور سے پڑھا تھا، جاپان والے لوگ، یہ توجہ سے سنیے، مچھلی کھانے کے بڑے شوقین، اور ویسے بھی اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں چائنیز ٹائپ کے، ان کے ہاں مچھلی کا رواج زیادہ ہے، لیکن جاپانی لوگوں کا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ تازی مچھلی کھاتے تھے۔ تو ہوتا یہ کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر کے لانے تک وہ باسی ہو جاتی، مر گئی ہوتی، کیونکہ 2 دن 3 دن کے بعد مچھوارے آتے تھے بڑی مچھلیاں لے کر۔ تو اب اس کے لیے ان لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ نہیں، تازہ مچھلی کھانی ہے تو ایک بہت بڑے ٹینکر جہاز کے سمندروں میں بھیجے گئے، اس میں پانی رہتا تھا، مچھلیاں سمندر سے پکڑی جاتی تھی اور پانی میں ڈال دی جاتی تھی، اور پانی میں ڈالنے کے بعد وہ پانی میں تیرتی رہتی تھی تو زندہ رہتی، اور جب ساحل پر آتے تو ابھی مچھلیاں زندہ ہی رہتی تھی، مری ہوئی باسی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ چند دن تک چلا، لیکن یہ بھی فیل ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی تھی اس طرح سے یہ ٹنکی میں نہیں تیر رہی تھی، یعنی چھوٹی جگہ تھی، پانی الگ تھا، تو وہ بھی سست ہو جاتی تھی، کاہل ہو جاتی تھی، زندہ تو رہتی تھی لیکن کاہل رہتی تھی، سست، اور یہاں آنے تک سست مچھلیاں ہوتی تھی۔ تو جاپانی لوگوں نے یہ کہا کہ سست مچھلیاں کھانے سے ہماری طبیعت میں بھی سستی زیادہ نہ آ جائے، ہمیں ایکٹیو چاہیے، حرکت والی۔ جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا، کہا کہ بہت بڑے ٹینکر کو تو لے جایا جاتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اب یہ حرکت میں نہیں رہتی، 1 دن 2 دن کے بعد یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، تو ایسا کیا گیا، ایک شارک مچھلی کو بھی پکڑا گیا چھوٹی، اور اس کو اس میں ڈالا گیا، اور چھوٹی مچھلیاں جو ہے اسی سے تو بھاگتی ہیں سمندر میں کہ یہ اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، تو یہ شارک مچھلی ان کو دوڑاتی رہتی، جتنے کھا لی، اور جتنے بچ گئے وہ ساحل پر آنے تک بالکل ایکٹیو حرکت والی مچھلیاں ہوتی تھی، ان کو لے کر کے جاپانی لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو اس دانشور نے کہا یہ واقعہ لکھ کر کے کہ یہ شارک مچھلی اس لیے چھوڑی گئی تھی کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائے، حرکت میں رکھا جائے، اور یہ دوڑتی رہتی اور زندہ بھی رہتی، دوڑتی بھی رہتی۔ وہ دانشور کہتا ہے اسی لیے ہر ایک کی زندگی میں ایک شارک کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اسے دوڑاتا رہے اور وہ بھاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا رہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک دشمن ہوتا ہے، اور اس دشمن کے ہوتے ہی ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا خیال آتا ہے، رب تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بار بار یہ احساس ہوتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہوں گے، ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کیا، کسی کے گھر میں گیا، سب سے پہلے وہ دعا کی درخواستیں کرتے ہیں۔ کیوں میاں؟ آپ خود بھی تو دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اگر تفصیل سے کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ حضرت فلاں معاملات میں بہت گھر گیا ہوں، لوگوں کی نظر بہت ہے، آپ دعا کریں، اللہ بری نظر سے بچائے۔ یہ کامن دعا ہے، سب کے لیے ہے، یعنی سب کو احساس ہے کہ کچھ لوگوں کی بری نظر ہے۔ بری نظر کا یہ تمہارے اندر جو احساس آیا، یہی احساس تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے پر لے آتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں مایوس نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیکن ہے کہ اللہ کے پاس تو آؤ، دشمن تو ہیں تمہارے، لیکن ڈرو مت۔